بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ہجرت، سب سے پہلی بات تو ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہجرت نہیں ہے فتح کے بعد، یہ ترجمہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اب ہم اعراب بنائیں گے لا ہجرت بعد الفتح، بات پوری سمجھ میں آئی تو جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ جملے کے بعد شروع میں اسم آ رہا ہے کیونکہ لا کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، تو جملہ اسمیہ بنا۔ جملہ اسمیہ کے بعد مبتدا اور خبر ہم کو دیکھنے ہیں، تو مبتدا یہاں پر ہجرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت نہیں چلے گی اب، تو یہ مبتدا بن گیا۔ اور کب نہیں چلے گی؟ فتح کے بعد نہیں چلے گی، تو یہ خبر بن گیا۔ لیکن مبتدا پر جب انا، انا، حرف مشبہ بالفعل، یا کانا، سارا، ظل، باتا، فعل ناقص، یا مالا مشابہ بلیس، یا لا نفی جنس داخل ہو تو وہی مبتدا اب اس کا اسم بن جائے گا۔ تو اب یہ لا کا اسم بن گیا۔ لا کا اسم بننے کے بعد اب ہم نے اس کو لا کا اسم کہا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لا کا اعراب کیا ہے، کہ لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے۔ آپ شروع ہی میں پڑھ لیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبہ، یعنی اس کے اسم پر زبر آتا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے لا ہجرتا پڑھا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ لا نفی جنس بھی ہوتا ہے اور لا مشابہ بلیس بھی ہوتا ہے، تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ لا یہ ہے وہ نہیں، وہ ہے یہ ہے، وہ نہیں یہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے فرق یہ ہوتا ہے کہ لا کے بعد اگر نکیر آئے یعنی الف لام کے بغیر آئے تو پھر وہ عام طور پر لا نفی جنس ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا ریب فی، لا ہجرت، لا صلاۃ، لا جارہ۔ اور اگر اس کے بعد الف لام آئے تو پھر وہ لا مشابہ بلیس ہوگا، یعنی للصلاۃ قائمہ۔ اور لا بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، لا مشابہ بلیس جو ہے بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، عام طور پر ما مشابہ بلیس استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لا نفی جنس اور لا مشابہ بلیس میں فرق بیان کیا گیا لفظی اعتبار سے۔ ویسے معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، تو لفظی فرق بھی آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد معنی کے اندر کیا فرق ہے، وہ یہ کہ لا اور ما عام نفی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ما زید قائمہ، زید کھڑا نہیں ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے، ما عندی روبیات، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، ما ھذا الرجل بصادق، یہ آدمی سچا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ما ھذا القول بسدید۔ تو عام سمپل نفی کرنے کے لیے ما مشابہ بلیس آتا ہے یا لیسا آتا ہے، لیکن جب تاکید کے ساتھ کہ کوئی بھی حصہ نہیں پایا جا رہا ہے یہ کہنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اب وہاں پر لا نفی جنس استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے، کوئی بھی ہجرت نہیں ہے، لا ریبہ بالکل بھی شک نہیں ہے، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو تاکید کے ساتھ کوئی بھی اسم کا بالکل بھی حصہ باقی نہ رہے اور آپ اس کی نفی کرنا چاہیں تو وہاں پر لا نفی جنس استعمال کریں گے،
اور اگر عام سمپل نفی کرنا چاہیں تو وہاں پر ما مشابہ بلیس بھی استعمال کرتے ہیں اور لیسا فعل ناقص بھی استعمال کرتے ہیں. لا ہجرت کوئی نہیں، تو یہ کوئی کے ساتھ آپ جوڑ دیں، لا نفی جنس کی پہچان ہے. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوتی جا رہی ہیں. پہلی بات تو میں نے یہ ذکر کی کہ یہ لا نفی جنس کا اعراب اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ لا نفی جنس اور لا مشابہ بلیس میں کیا فرق ہے لفظی اعتبار سے. تیسری بات یہ بتلائی کہ معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے. چوتھی بات لا ہجرتا یہ ایک لا نفی جنس ہی ہے کہ اس کے اسم پر ایک زبر آتا ہے، دو نہیں آتے. آپ کہیں گے انا زیدن، وہاں بھی دو زبر آئے، کانا زیدن وہاں بھی دو زبر آئے، ما زیدن یہاں بھی دو زبر آئے. ہمیشہ دو زبر دو پیش آتے ہیں، یعنی تنوین کے ساتھ اسم اور خبر آئیں گے اگر اس پر الف لام نہ ہو. یہ لا نفی جنس اکیلا ہے کہ اس پر الف لام بھی نہیں اور پھر بھی تنوین نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے. یاد رکھیں مبنی پر تنوین نہیں آتی، تنوین صرف معرب پر آتی ہے، مبنی پر تنوین نہیں آتی. تو یہ تنوین مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر صرف ایک زبر آتا ہے اور دو زبر نہیں آتے، اسی وجہ سے اس کو منصوب کہنا. چلیے تو بہت دوسری بات ہو جائے گی. خیر، یہ مبنی بر فتح کہلاتا ہے کہ فتح پر مبنی ہے، یعنی مبنی ہے معرب نہیں اور فتح پڑا جائے گا جر اور ضمہ نہیں. اس کے بعد ہجرت نہیں ہے فتح کے بعد. اب آپ کو معلوم ہے بادہ کے معنی بعد کے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گا. جس طریقے سے حرف جر ڈائریکٹ خبر نہیں بنتے، اس طریقے سے یہ بھی ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گا. تو ہم اس کو خبر بنانے کے لیے لائیں گے ثابتتن. ثابتتن مؤنث کیوں نکالا؟ کیونکہ ہجرت مؤنث ہے. مرفوع کیوں نکالا؟ اس وجہ سے کہ لا نفی جنس کا اسم ہے، لا نفی جنس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. دو باتیں یہ ہو گئی. فتح کے بعد سبق میں رہا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے تو آدمی ریکارڈنگ ہی سن. ہم ریکارڈنگ صرف اس وجہ سے بھیج دیتے ہیں چلیے کسی کی مجبوری ہو نہ آ پائے، یا بعض مرتبہ دوسری مرتبہ کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لے. سبق میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ استاد کے تابع ہیں اور آپ حدیث شریف کے تابع ہیں، اور ریکارڈنگ سننے کا مطلب ہے حدیث کو آپ نے اپنے تابع بنایا اور استاد کو اپنے تابع بنایا. اب خود فیصلہ کر لیں کہ آپ حدیث کے اور استاد کے تابع ہونا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کے استاد کو اپنے آپ کے تابع کا اپنے آپ کو استاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں اور حدیث کو، علم کو، دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. کہنے کو تو آدمی کہتا ہے کہ ریکارڈنگ سن لوں گا میں. مجبوری ہو تو ٹھیک بات ہے، دوبارہ دیکھنا ہو تو ٹھیک بات ہے. ہمارے یہاں خالی ظاہری باتیں تھوڑی ہوتی ہے، دل بھی تو کوئی چیز ہے. دل تو اسی پر پڑتا ہے جو سامنے ہو. ہجرت نہیں ہے فتح کے بعد. اب یہاں پر ایک بات بہت اہم سمجھیے، یہ نہ نحو کی بحث ہے، یہ نہ آپ نے کہیں پڑھی ہوگی، یعنی نحو کے اندر آتی تو ہے نحو کے اندر لیکن پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آ پاتی کہ آپ عبارت پر اس کو فٹ کر لیں. الفت ہے فتح کے بعد ہے کامیاب ہونا، فتح حاصل کر لینا، لیکن الف لام آ کر یہ فتح متعین ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں الف لام، یہ عہد کا ہے. عہد کہتے ہیں متعین ہونا. پھر عہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اگر عہد آپ کے ذہن میں متعین ہو وہ عہد ذہنی کہلاتا ہے، یعنی بولنے والا جب کوئی بولے اور اس پر الف لام لگا دے اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں فتح سے مراد مکے والی فتح لے رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی. اور اگر وہ اپنے ذہن میں تو اس کے متعین ہے ہی، ساتھ ساتھ عبارت میں بھی آ چکا
پیچھے عبارت میں مثال کے طور پر اگر ہم مانتے ہیں کہ مکے کے فتح ہونے کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 8 ہجری میں تشریف لے گئے اور آپ نے مکہ کو فتح فرمایا، تو یہ آ گیا آپ کے سامنے۔ اب کوئی کہے بعد الفتح، تو اب یہ فتح سے مراد آپ کہیں گے کہ یہ مکے کی فتح مراد ہے، تو یہ عہد خارجی کہلائے گا، کیونکہ خارج میں یعنی عبارت میں مکے کا ذکر آ چکا ہے، اس وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ وہ والا متعین ہے جو کہ عبارت میں متعین ہو رہا ہے، ذہن میں نہیں، ذہن سے باہر متعین ہے، اور ذہن سے باہر متعین ہونے ہی کی وجہ سے اس کو عہد خارجی کہتا ہے۔ خارج کے معنی باہر کو۔ ہمارے سامنے جو عبارت ہے اس میں مکے کا کہیں ذکر تو نہیں آیا، تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے، اس کو عہد ذہنی کہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت بول رہے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ فتح سے مراد مکے کی فتح ہے، اور صحابہ جس وقت یہ حدیث سن رہے ہیں اس وقت صحابہ کے ذہن میں بھی ہے کہ مکے کی فتح ہے۔ بخاری میں تو صراحت ہے اذا افتتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ نے حدیث شریف ارشاد فرمائی تھی۔ بخاری میں ہاں بخاری شریف میں۔ تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ الف لام کو متعین کریں کہ کون سا ہے، اس سے ترجمے میں بہت فائدہ ہوگا۔ اب ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ کوئی ہجرت نہیں مکہ کے فتح ہونے کے بعد۔ اب آپ سے ایک دم ایک سوال کرے گا کوئی آدمی کہ مکے کا تو تذکرہ یہاں پر ہے ہی نہیں، آپ نے مکے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ تو آپ ایک دم اس کو جواب دیں گے کہ یہاں پر الف لام عہد خارجی عہد ذہنی کا ہے، اور عہد ذہنی کا مطلب ہے کہ فتح کا ایک متعین معنی مراد ہے، یعنی عام فتح نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی لڑائی ہو وہاں فتح ہو، وہ والی فتح مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص متعین فتح مراد ہے، وہ ہے مکے کی فتح۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی وقت حدیث شریف ارشاد بیان کی گئی تھی، اور اس وقت ذہنوں میں سب کے یہی تھا کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس وجہ سے کہ الف لام بار بار آئے گا اور بار بار آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کو ترکیب میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ترکیب ہمارے الگ ہوتی ہے، ویسی ترکیب نہیں ہوتی، بس جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو ہجرت نہیں فتح کے بعد، یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، لیکن جہاد اور نیت یعنی اب بھی چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب پہلے تو آپ بہت آسان ہے، جہاد ہے نیت ہے، ترجمہ تو بہت آسان ہے، لیکن ایک لاکن ہوتا ہے، ایک لاکن نہ ہوتا ہے، ایک تشدید کے ساتھ ہوتا ہے بغیر تشدید کے۔ آپ یہاں کیا پڑھیں گے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، اس کا لفظی فیصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آگے اگر منصوب آ رہا ہے، جہادن ہے نا یہاں پر، تو یہ مرفوع پڑھا جائے گا، پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لاکن حرف عطف ہے، اور حرف عطف پڑھا جائے گا بغیر تشدید کے۔ اور اگر اتفاق سے یہاں پر ہوتا ہے جہادن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لاکن حرف مشبہ بالفعل ہے، انا انا کانا لاکن، چوتھے نمبر پر جو لاکن وہ حرف مشبہ بالفعل ہو جاتا، اور آپ کو معلوم ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اور حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو اگر اتفاق سے کہیں جہادن لکھا ہوا دکھائی دے تو آپ اس کو لاکن پڑھیں تشدید کے ساتھ، اور اگر جہادن جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو لاکن پڑھیں حرف عطف۔ عربی کے اندر واو لاکن پر داخل ہوتا ہے، یعنی واو بھی آئے گا لاکن بھی آئے گا، لیکن اردو میں کوئی یہ نہیں کرے گا اور لیکن ہماری اردو میں نہیں چلتا، ہماری اردو میں صرف ایک ہی ترجمہ کریں گے، لیکن واو کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، یہ اپنے اردو کا انداز ہے، وہ عربی کا انداز ہے۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی۔ اب دیکھیں ایک تو ترجمہ آپ یہ کریں ہجرت نہیں ہے فتح کے بعد، یہ بچوں والا ترجمہ ہے، اور ایک یہ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اور اب کہیں مکہ کے فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت باقی نہیں رہی۔ اب باقی نہیں کہاں سے لایا میں؟ کیا ثابتۃ کو ہٹا دو بس باقیۃ کہہ دوں گا میں؟ یہ تو ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے نا۔ مشروعات
نکال سکتے ہیں کہ ثابتۃ کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا اسی کو نکالیں گے، ہم نے رشوت نہیں لے رکھی اس سے۔ ولیکن جہاد لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، جہاد ہے اور نیت ہے کیا مطلب؟ بات پوری نہیں سمجھ میں آ رہی۔ جہاد ہے ایک ہی تو لفظ ہوا، یہ تو اس کو مبتدا بناؤ یا اس کو خبر بناؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ مبتدا خبر ہم چھپا ہوا نکال لیتے ہیں۔ ولیکن جہاد و نیت، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں تب قیانی باقی رہے گی، یعنی جہاد اور نیت باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میں نے جہاد النیتن کو مبتدا بنا لیا اور اس کی خبر چھپی ہوئی نکال لی۔ ولیکن جہاد و نیت اب قیانی، یہ اب قیانی لکھ سکتے ہیں، یب قیانی بقیہ یبقا باقی رہنا، یب قیانی، یہ ویسے ہی سمپل اردو ہے، ورنہ تو اور اچھی عربی بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا تسنیہ ہم کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ جہاد اور نیت دو ہیں، اور ہم نے اس پر رفع کیوں پڑھا؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور یہ قیانی خبر بن جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جہاد النیت تو نکیرہ ہے، یعنی الف لام اس پر نہیں آیا، اور نکیرہ تو خبر نہیں بنتا، نکیرہ تو مبتدا نہیں بنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نکیرہ مبتدا بن جاتا ہے، نکیرہ مبتدا بن جاتا ہے۔ عام طور پر نکیرہ مبتدا نہیں بنتا، لیکن کبھی کبھی بن جاتا ہے، لہذا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ساری ترکیبیں ہو سکتے ہیں، میں تو جان کر لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیکن آتا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کا مطلب کیا؟ استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ذہن میں کوئی بات اٹکتی ہے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے لیکن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بات اٹکی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں منع فرما دیا کہ اب دیکھو کوئی ہجرت نہیں کرے گا، مکہ چھوڑ کر جو مدینہ آیا کرتے تھے، اب مکہ ہی فتح ہو گئی، لہذا اب مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ تو اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اچھا اب تک جہاد ہوا کرتا تھا تو کیا جہاد بھی ختم ہو گیا؟ تو یہ سوال جو پہلے جملے سے ذہن میں آتا ہے اس کی نفی کی، لیکن جہاد لیکن جہاد تو باقی رہے گا اور نیت بھی رہے گی۔ آدمی نیت کرے اس پر ثواب ملے گا، ہجرت کی نیت کرے، دوسری چیزوں کی نیت کرے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہ ہے الگ جملہ۔ استنفر یستنفر، پہلے آپ اس کا ترجمہ متعین کریں گے، جب تک کہ ترجمہ متعین نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ استنفر کے معنی ہے نکلنے کو طلب کرنا، اصل نفر ینفرو کے معنی آتے ہیں نکلنا، یعنی لڑائی کے لیے جماعتیں بن کر نکلنا، خالی نکلنے کو نہیں کہتے۔ عربی کی خاص بات یہ ہے، خرج یخرج کے معنی بھی نکلنا، اور اگر نفر ینفرو کا معنی بھی نکلنا تو بھائی خرج اور نفر میں فرق کیا ہے؟ کیا عرب والے پاگل ہیں دو لفظ ایک معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ فرق ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر قرآن کریم میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن نے یہاں پر انفر کیوں استعمال، نفر کیوں استعمال کیا، یہاں خرج کیوں استعمال کیا۔ خیر وہ تو مجھے بتلانا نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بیچ میں بات آ گئی کہ فرق ہوتا ہے۔ خرجہ کے معنی تو عام نکلنا، اور نفر ینفرو کے معنی ہے جماعت بن کر جنگ کے لیے نکلنا۔ عام نکلنے کو نفر ینفرو نہیں کہیں گے، اور اکیلے نکلنے کو نفر ینفرو نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد سین تا آپ کے سامنے جب آئی، ایک دم آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سین تا شروع میں جب آئے وہ باب استفال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باب استفال کی خاصیت ہے، خاصیتیں بھی پڑی ہوگی، اسی وجہ سے خاصیت بھی میں بیان کروں گا، اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ خالی یہاں پر ترکیب نہیں ہوگی بلکہ بلاغت بھی آئے گی، خاصیات بھی آئے گی، تعلیلات بھی آئے گی، اور حدیث شریف کی شرح بھی آئے گی، اور اس کے اصول بھی آئیں گے۔ خاصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب استعمال کر رہے تھے نفر ینفرو تو اس کے معنی تو تھا نکلنا، نکلو، لیکن جب آپ استنفرا اس کو بنا دیا تو ویسے ہی بنایا، سین تا ویسے ہی پاگل،
دماغ میں کھاج لگ رہی تھی سینتا لگانے کی، سینتا لگا کے کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے، جو فائدہ ہوتا ہے وہی خاصیت ہوتی ہے۔ نفر ینفرو کو آپ نے لے گئے انفر ینفرو باب فعال میں، تو اگر باب فعال میں بھی وہی معنی ہوں گے جو نفر ینفرو مجرد میں ہے، ضرب سے ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا افعال سے استعمال کرنے کا؟ جو فائدہ ہوتا ہے وہی خاصیت ہوتی ہے۔ تو باب استفعال سے استعمال کرنے میں آپ کو کیا فائدہ، کیا خاصیت حاصل ہوئی؟ تو باب استفعال کی بہت ساری خاصیت ہے، خاصیتوں کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مشہور ہے طلب کرنا، اس چیز کو چاہنا۔ تو نفر ینفرو کے معنی نکلنا، استنفر نکلنے کو چاہنا، یعنی جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے، جب تم سے نکلنے کی درخواست کی جائے، جب تم سے نکلنے کو کہا جائے، یہ اب آپ کے جا کر معنی متعین ہوئے ہیں۔ لیکن سیدھے سیدھے میں تو اتنی لمبی چوڑی کر کے بات کر رہا ہوں، آپ سیدھے سیدھے لغت میں جائیے اور استنفرا کا ترجمہ آپ کو آرام سے لغت میں مل جائے گا، زیادہ لمبے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا یہ معنی متعین ہوا کہ نکلنے کے لیے درخواست کرنا، اب آپ اس کا ترجمہ کریں، جو آپ سب غلط پڑھ رہے تھے اس کو، استنفرتم، جب تم نکلنے کو طلب کرو تو نکل جاؤ۔ اب یہ بتلاؤ عام آدمی کو کیا کہا جائے؟ عام آدمی نکلنے کو طلب کرے گا یا عام آدمی سے نکلنے کو طلب کیا جائے گا؟ بھائی شفیق الرحمان، آپ ہی نے پڑھا تھا، عام آدمی مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے گا، یہ عام آدمی مسلمان کہیں گے کہ بھائی نکلو نکلو؟ جی نکلنے کو کہا جائے گا، نکلنے کو کہا جائے گا، یعنی بادشاہ، مسلمان بادشاہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ کہیں کہ بھائی نکلو، تو تم سے کہا جا رہا ہے، تم سے کہا جا رہا ہے، تم سے طلب کیا جا رہا ہے، لیکن طلب کرنے والا یہاں عبارت میں موجود نہیں ہے۔ اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب فاعل عبارت میں موجود نہ ہو تو فعل مجہول پڑھا جائے گا، تو اس وجہ سے ہم اس کو فعل مجہول پڑھیں گے۔ استنفرا کا مجہول آتا ہے استنفرا، یہ گردانیں تو آپ کو یاد کرنی چاہیے، صرف صغیر کی سب، استنفر استنفر استنفارن فهو مستنفر واستنفر یستنفر استنفارن فهو مستنفر، الامر منه استنفر والنهی عنه لا تستنفر، والظرف منه مستنفر۔ یہ ہر باب کی یاد ہونی چاہیے، باب فعال کی، باب استفعال کی، باب انفعال کی 3، اور وہ باب فعال، باب مفعلت، باب تفعیل، باب تفاعل، باب تفاعل، 8 باب جو میں نے سبق میں پڑھائے تھے، ان کی صرف صغیر آپ کو یاد ہونی چاہیے، کم سے کم ایک ایک روزانہ یاد کر لے تو ایک ہفتے میں یاد ہو جائے گی۔ استنفرتم، استنفرتم، اب جو میں ایک دم پڑھ رہا ہوں نا، یہ رٹ رکھی ہے ہم نے بچپن میں، اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس نے نہیں رٹی ہوگی وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی اس پتہ نہیں کیا کیا کرے گا وہ۔ استنفرتم، جب تم سے نکلنے کو طلب کیا جائے، جب تم سے نکلنے کو کہا جائے، یہ ہو گیا۔ اب میں نے تو پڑھا تھا، لیکن وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، میں نے الف کا پیش کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس لیے کہ جتنے بھی یہ باب ہیں، باب افتعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، یہ جو ان کا حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ تو قطعی ہوتا ہے، باب افعال کا حمزہ گرتا نہیں، یعنی اگر پیچھے سے ملائیں گے تب بھی پڑھا جائے گا، گرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں گرتا۔ اور جو یہ باب استفعال، باب انفعال، باب افتعال، ان 3 کے جو حمزہ آتے ہیں شروع میں، یہ گر جاتے ہیں۔ گرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ گر جائیں گے۔ تو اب میں نے پیش کو گرا دیا، تو پڑھیں گے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تم سے نکلنے کو طلب کیا جائے۔ اب ہماری اردو میں تھوڑی کوئی کہتا ہے جب تم سے نکلنے کو طلب کیا جائے، ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب تم سے نکلنے کو کہا جائے، تو یہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے اب؟ خود بخود آپ کا ذہن کہے گا جب تم سے نکلنے کو کہا جائے تو چلے جایا کرو، جب تم سے نکلنے کو کہا جائے تو
نکل جایا کرو. تو نکل جایا کرو یہ اردو کے اعتبار سے کیا بنا؟ ماضی مضارع امر. نکل جایا کرو حکم دیا جا رہا تو یہ امر بنا. جب یہ امر بنا تو اب آپ اس کو امر ہی استعمال کریں، ماضی نہ پڑھیں، مضارع نہ پڑھیں، کچھ اور نہ پڑھیں. نکل جایا کرو. اور نکلنے کی عربی کیا ہے؟ نفر ینفرو. قرآن میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. یا ایھا الذین آمنوا. ہاں تو انفرو اصل یہ بنا. نفر ینفرو باب ضربہ سے. امر کے اندر شروع میں حمزہ آتا ہے اور اس پر زیر آتا ہے باب ضربہ میں اور باب فتح میں اور باب نصرہ میں پیش آتا ہے. تو نفر ینفرو باب ضربہ سے ہے تو انفرو نکل جاؤ. امر کی گردان بھی آپ کی یاد ہونی چاہیے ورنہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے پڑھا جا رہا. لیکن ہم نے پڑھا فن فرو، ہم نے اس کا بھی حمزہ گیر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امر کے اندر جو شروع میں حمزہ ہوتا ہے وہ بھی وصلیہ ہوتا ہے اور حمزہ وصلیہ پیچھے ملانے کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو پڑھیں گے فن فرو. فن فرو. اگر آپ اس کو اکیلے پڑھیں تو پڑھیں گے ان فرو، لیکن اگر فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پڑھیں گے فن فرو. نکل جایا کرو. جب تم سے نکلنے کو طلب کیا جائے تو نکل جایا کرو. یہ اذا بھی تو آیا ہے، یہ تو بھول ہی گئے ہم. تو اذا جب آیا آپ کو معلوم ہے شرط بنے گا. جب تم سے نکلنے کو کہا جائے تو کیا کریں؟ شور مچائیں، خوش ہو جائیں، غمگین ہو جائیں، کیا کریں کہ نکل جایا کرو. ایک بات پر دوسری بات رکھ کر آپ نے کہی، پہلی بار شرط کہیں گے، دوسری بات کو جزا کہیں گے. یہی نشانی ہے شرط و جزا کی. اور اذا شرطیہ ہوگا استن پھر تم شرط بنے گا، فن فرو جزا بنے گا. اس طریقے سے آپ کی ترکیب پوری ہو جائے گی. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کی شرح بھی پڑھاؤں گا، لیکن وہ معنی ہوں اور اس کا مطلب یہ لا ہجرت من مکہ تھا. مکے سے ہجرت نہیں ہے. دیکھیے امام نووی کی یہ شرح ہے. نہیں ہے تو امام نووی نہیں، ریاض الصالحین کی شرح ہے کہ مکے سے ہجرت نہیں ہے یہ مطلب ہے. اور اگر کافر ملکوں سے کوئی ہجرت کرنا چاہے تو وہ بھی باقی ہے. لأنها صارت دار، را پر زبر پڑا جائے دار اسلام، اس لیے کہ مکہ دار الاسلام بن چکا ہے. سارت کے اندر ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر مکے کی طرف لوٹے گی. تو سارت کا اسم بنا ہیا اور دارا یہ اس کی خبر بنا. اور آپ کو معلوم ہے سارا فعل ناقص ہے، فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے نہ کہ مرفوع، لہذا دار اسلام پڑھا جائے گا. بس اصل تو اسی پر محنت کرنی ہے. تو عبارت تو بہت آسان سی تھی، 3 جملے تھے صرف، لیکن اس میں کتنے قاعدے بیان کیے گئے وہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کو نوٹ کریں، یاد کریں. شروع میں لگتے ہیں بہت مشکل اور بہت لمبی تقریر لگے گی کہ یہ بھی قاعدہ، یہ بھی قاعدہ، یہ بھی قاعدہ، لیکن چند دنوں کے بعد وہ بار بار لوٹنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے خود بخود یاد ہونے شروع ہو جائیں گے. تو پھر مشکل لگنا بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم.